بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ تفسیر القرآن کا آج ہمارا درس نمبر 7 ہے۔ سورہ فاتحہ کی ہم نے تفسیر کو بیان کر لیا تھا، مکمل اس کی تفسیر ہو گئی تھی۔ آج ایک نہایت ہی اہم گفتگو، اہم موضوع، اور وہ ہے قرات خلف الامام۔ امام کے پیچھے قرات کا کیا حکم ہے، اور بالخصوص سورہ فاتحہ کا جو پڑھنا ہے امام کے پیچھے اس کا کیا حکم ہے۔ کیا سورہ فاتحہ پڑھے بغیر ہماری نماز مکمل ہوگی یا اس کا پڑھنا ضروری ہے؟ نیز اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں، مطلب جن نمازوں کے اندر امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے، تو کیا ایک سننے والا مقتدی اگر پیچھے کھڑے ہو کر سن لے تو کیا امام کیا بلند آواز سے پڑھنا پیچھے سننے والوں کے لیے کافی ہوگا یا نہیں؟ اور یا جو بقیہ نمازیں ہیں، مطلب جس طرح ظہر و عصر کی نمازیں، اس میں تو امام بالکل آہستہ پڑھتا ہے، پیچھے آواز تک نہیں آتی، تو کیا اب جو اقتداء کرنے والے حضرات ہیں، پیچھے کھڑے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہوگا کہ ایسی نمازیں جس میں امام کی آواز پیچھے تک نہیں پہنچ رہی، تو اب وہ پیچھے کیا کریں گے؟ یہ ساری چیزوں کا جواب انشاءاللہ تعالی ہم آج کے درس میں بیان کریں گے، اور کوشش کیجئے اس درس کو سماعت کیجئے۔ نہایت ہی ضروری موضوع، اور ہر مسجد کے اندر تقریباً کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو اس ٹاپک پہ، اس موضوع پر اختلاف کرتا ہے، اور لوگوں کو جو ہے نا بڑا عجیب انداز میں وہ تان کا شکار کرتے ہوئے لوگوں کو تانے دیتے ہیں کہ آپ حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے ہیں، لیکن آپ امام کے پیچھے خاموش کیوں کھڑے ہوتے ہیں، امام کے پیچھے قرات کیوں نہیں کرتے؟ سب سے پہلی جو دلیل ہے وہ اللہ کریم جل جلالہ کا قرآن مقدس ہے، قرآن مجید برہان رشید۔ قرآن مقدس، قرآن مجید برہان رشید کی جو آیات بینات ہیں، اس کے مقابلے کے اندر اگر کوئی حدیث پاک آ جائے تو ہم دیکھیں گے کیا تطبیق ممکن ہے کہ نہیں، دونوں پہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر دونوں پہ عمل کیا جا سکتا ہو تو دونوں پہ عمل کریں گے، لیکن اگر قرآن مقدس، قرآن مجید برہان رشید کے مقابلے میں کوئی خبر واحد آ گئی، لیکن اگر اس پر عمل کرنے کی وجہ سے قرآن مقدس، قرآن مجید برہان رشید کی آیات کا مطلب بدل گیا، تو اس صورت میں ہم خبر واحد کو چھوڑ دیں گے اور اللہ کے قرآن مقدس پہ کیا کریں گے؟ ہم عمل کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن مقدس، قرآن مجید برہان رشید، اس میں آیت سماعت کیجیے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن مقدس، قرآن مجید برہان رشید پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، مطلب تم پر رحمت کی برسات ہو۔ اب اللہ کے قرآن میں واضح طور پہ آ گیا کہ جب قرآن مقدس پڑھا جائے تو اس کو توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اس کو سننا ہے۔ سننے میں کیا ہوگا کہ اللہ کریم جل جلالہ کی رحمتوں کا نزول ہم پر ہوگا۔ اچھا، اب اسی پر ایک اعتراض، اس کا ہم جواب دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کے بقیہ ٹاپک کی طرف آئیں گے، اور سورہ فاتحہ کے لحاظ سے کیا سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، تو اس پر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اختصار کے ساتھ، نہایت ہی آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہر شخص جو ہے اس بات کو بخوبی سمجھ سکے۔ اچھا، اس پر اعتراض کیا ہوتا ہے؟ پہلا اعتراض، قرآن مقدس، قرآن مجید برہان رشید کی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، سنی حنفی جب ہم پڑھتے ہیں، تو کچھ لوگ اس کا یہ مطلب نکالتے ہیں کہ اس سے مراد تو کیا ہے؟ مشرکین ہے، کہ یہ تو مشرکین سے خطاب ہے، کہ مطلب کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قرآن مقدس پڑھا کرتے تھے تو وہ شور مچایا کرتے تھے۔ جب شور مچایا کرتے تھے تو اللہ نے قرآن مقدس میں کیا ارشاد فرمایا کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموشی، توجہ کے ساتھ کیا کرو؟ اس کو سنو تاکہ ان پر رحم کیا جائے۔ اب جو لوگ ہم پر تان کرتے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں اس سے مراد تو مشرکین ہے، لہٰذا تم تو سنی حنفی ہو، تم تو مسلمان ہو، تم مشرک نہیں ہو، یہ آیت کا تعلق تو مشرکین کے ساتھ ہے جو حضور قرآن پڑھتے تھے، بیچ میں بولتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کیا کرو؟ تم خاموشی اختیار کرو، مطلب مشرکین سے اللہ نے کہا۔
تو لہٰذا مسلمانوں کا تو یہ کام نہیں بنتا۔ تو اس کے جواب کے اندر بڑی ہی عام اس کا اور اختصار کے ساتھ ہم اس کا جواب ذکر کرتے ہیں کہ آیت میں خطاب صرف مسلمانوں سے ہے، اس واسطے کیونکہ کفار پر کوئی عبادت واجب نہیں ہے جب تک ایمان نہ لائیں۔ جب ان کے پلے ایمان ہی نہیں ہے تو پھر عبادت واجب کیسی ہوگی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کے آخر میں لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب ایک طرف سے ہیں وہ مشرک، ان کے سینوں کے اندر کیا ہے؟ شرک ہے، شرک سے ان کے سینے جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں، اور اللہ فرماتا تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اگر بالمثال ایک اس کی مثال دیتا ہوں، اگر وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن مقدس پڑھتے تھے وہ شور مچاتے تھے، اگر ایک مثال وہ خاموشی کے ساتھ سن بھی لیں سرکار کا قرآن، تو کیا ان پر رحم کیا جائے گا خاموشی کی وجہ سے؟ ہرگز نہیں۔ خاموشی کی وجہ سے ان پہ کبھی بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا جب تک ان کے سینوں کے اندر ایمان کی دولت نہیں ہوگی۔ ایمان پلے نہیں ہے، چاہے وہ سارا دن اور ساری رات ہی خاموش کھڑے رہیں، ان پہ ہرگز ایمان کا وہ کیا کہتے ہیں چھوٹا سا رحمت کا ایک چھوٹا سا قطرہ بھی ان پہ نہیں ڈالا جائے گا۔ رحمت کا تعلق تو ایمان کے ساتھ ہے، جب ایمان ہی نہیں ہے تو لعلکم ترحمون، اس کا اطلاق ان پہ کیسے کیا جائے گا؟ تو لہٰذا سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ رحمت کا جو تعلق ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس سے وہی اشخاص، وہی لوگ، وہی جماعت مراد ہوگی جن کے سینے جو ہیں وہ ایمان سے کیا ہوں گے؟ معمور ہوں گے۔ اچھا، دوسری جو ہے نا دلیل، قرآن مقدس یہ بھی تو کہتا ہے نا کہ یعنی کہ بعض کفار آپ کی طرح کان لگاتے ہیں، ہم ان کے دلوں پہ پردے ڈالے، ہم نے کیا کیا؟ ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے۔ یہ سارا ماجرا بھی کیا ہے؟ اس سے کیا ہے؟ قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان شریعت کا سننا، اس پر خاموشی کا اطلاق اور پھر اس کو توجہ کے ساتھ سننا، یہ سارا جو ہے نا معیار ایمان پر ہے، تو لہٰذا یہ ان کے متعلق نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا اس میں کہ قرآن جب پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ اچھا جی، اس میں کیا ہے کہ ابتدائی اسلام کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جب نماز پڑھی جاتی تھی تو نماز کے اندر دنیاوی بات چیز جائز تھی، مطلب دنیا کی بات کرنا وغیرہ یہ کیا تھا؟ جائز تھا، اور مقتدی بھی قرات کرتے تھے۔ یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے۔ تو بات چیت جو تھی وہ اس آیت سے منسوخ ہوگی۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اطاعت کرتے ہوئے، مطلب خاموش۔ اب جو بھی بات چیت دنیا کے لحاظ سے تھی، وقوموا للہ قانتین، اس آیت سے جو ہے نا ثابت ہو گیا کہ اس آیت کا جب نزول ہوا تو اس وقت دنیا کی ہر وہ بات چیت جو نماز کے اندر ابتدائی اسلام میں جائز تھی وہ ختم ہوگی، تو پھر اطاعت کے ساتھ جو ہے وہ لوگ نماز پڑھنا انہوں نے شروع کر دی۔ اس میں باقاعدہ ایک صحیح مسلم کے اندر ایک باب بھی ذکر ہے کہ جس میں کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے، اور ہم ہر ایک ساتھی سے نماز کی حالت میں گفتگو کر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت اتری۔ کون سی؟ وقوموا للہ قانتین۔ پس ہم کو حکم دیا گیا خاموش رہنے کا، تو ہم کیا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے۔ پھر نماز میں کلام جو لوگوں کے ساتھ تھی اس سے تو منع کر دیا گیا، مگر تلاوت قرآن کریم مقتدی اقتداء کرنے والے کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ آیت اتری، کون سی؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کو سنو۔ تو پھر اس کے بعد جو قرات کا معاملہ تھا، اقتداء کے اندر جو قرات کیا کرتے تھے، اس آیت سے پھر قرات کو بھی منع کر دیا گیا۔ اب امام چاہے وہ ظہر کی نماز پڑھائے یا عشاء کی نماز پڑھائے، چاہے بلند آواز سے قرات کرے یا آہستہ، دونوں صورتوں کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ پیچھے کھڑے ہو کر ہم نے قرات نہیں کرنی، بلکہ کیا ہم آہستہ جو ہے نا کیا کریں گے؟ ہم توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ امام کی جو قرات کو سنیں گے اور اس کی اقتداء میں شامل ہو جائیں گے۔ اچھا، حضرت سیدنا اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
نے بعض لوگوں کو امام کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوئے سنا، حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، تو جب فارغ ہوئے تو فرمایا کیا ابھی تک یہ وقت نہ آیا کہ تم اس آیت کو سمجھو؟ کون سی؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کیا تمہیں ابھی تک شعور نہیں آیا؟ اب تو اس آیت کو سمجھنا چاہیے کہ مطلب اللہ کریم جل جلالہ نے ابتدا کے اندر جو قرات کی جاتی تھی اس سے اللہ کریم جل جلالہ نے اسے منع فرما دیا ہے۔ اچھا، اب ایک اور رٹ اور ان کی طرف سے طعن و تشنیع، سورہ فاتحہ جی اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب بندہ بیچارہ ہے وہ پھنس جاتا ہے کہ امام نے تو چلو سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے، اب ایسے حضرات جو امام کے پیچھے کھڑے ہیں ان کے لیے کیا الگ الگ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے کہ ہر شخص ہے وہ الگ الگ کیا کرے گا؟ سورہ فاتحہ کو پڑھے گا۔ اگر کسی شخص نے الگ سے سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب اس میں جو ہے نا ڈرایا جاتا ہے، ایک حدیث پاک اکثر پیش کی جاتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، مطلب حضور فرماتے ہیں اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ عام سا بھولا بالا بندہ، کم ذہن کم علم بندہ جب اس آیت کو سنتا ہے اور ان کی طرف سے اس حدیث کو سنتا ہے اور ان کی طرف سے جب اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھے گا، تو وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ تو ہر شخص کے لیے اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ تمہیدی بات سمجھیے، پھر اس کا میں انشاءاللہ آگے جواب ذکر کرتا ہوں کہ یہاں پہ لا جو ہے وہ کس معنی کے اندر ہے۔ اتفاقیہ طور میں اس میں کسی قسم کا شک نہیں کہ نماز میں قرآن مقدس کا پڑھنا فرض ہے۔ فقرؤ ما تیسر من القرآن سے کہ نماز کے اندر قرآن مقدس کا پڑھنا فرض ہے۔ سورہ فاتحہ بھی نماز کا حصہ ہے، بقیہ آیات بھی نماز کا حصہ ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، سب اس کو مانتے ہیں۔ نماز کے اندر قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید کا پڑھنا فرض ہے۔ اب سوال ایک ذہن میں یہ آئے گا کہ قرآن کریم کی کوئی متعین صورت کا پڑھنا فرض ہے یا بغیر کسی تعین کی کوئی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے؟ قرآن پڑھنا تو فرض ہے، ایک بات یہاں پہ آ گئی۔ اب 114 جو صورتیں ہیں، کیا ہم کسی صورت کو معین کریں گے، اس صورت کو معین کر کے ہی نماز کے اندر لا کر پڑھیں گے، یا بغیر معین کی کوئی بھی ہم صورت پڑھ دیں یا چھوٹی جو آیات ہیں ان میں سے 3 آیات پڑھ دیں تو کیا ہو جائے گی؟ نماز درست ہو جائے گی۔ تو اس میں کیا ہے، قرآن مقدس اور احادیث کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو اس میں یہ بات ہمیں بخوبی ملے گی کہ قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید میں سے کسی مقام پر یہ نہیں بات ملتی کہ ادائیگی فرضیت کے لیے کسی مخصوص صورت کا پڑھنا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر کوئی مخصوص صورت نہ پڑھی گئی تو نماز نہیں ہوگی، یہ کسی جگہ پر بھی موجود نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کو اگرچہ بہت اہمیت حاصل ہے، اس کے اسماء بھی بہت ہیں، ہم نے سورہ فاتحہ کے تعارف میں ذکر کیا، یہ سورہ شفا بھی برحق ہے، ام القرآن بھی برحق ہے، یہ قرآن کی اصل بھی حق ہے، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود سورہ فاتحہ کا نماز کے اندر پڑھنا یہ فرض نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور اگر کوئی شخص بھول کر سورہ فاتحہ نہ پڑھے لیکن قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید کی کوئی بھی بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیات پڑھ لے گا، اس کی فرضیت ادا ہو جائے گی، اور جو بھولے سے اس کا واجب رہ گیا، مطلب سورہ فاتحہ کا پڑھنا جو واجب تھا، جو اس نے اس کو ترک کیا، جو رہ گیا، اب اس کے لیے کیا ہے کہ نمازی آخری رکعت میں سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز کامل و اکمل ہو جائے گی۔ تو ہماری تحقیق کے مطابق سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا یہ واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید کی تلاوت کرنا فرض ہے، کہیں سے بھی کر دی جائے تو نماز ہو جائے گی۔ اگر سورہ فاتحہ کو جو واجب کا حکم ہے بھولے سے اگر رہ جائے تو آخر میں اگر سجدہ سہو کیا جائے تو اس میں کیا ہوگا کہ نماز ہماری ہو جائے گی سجدہ سہو کے ساتھ۔ اچھا، اب
اسی سے ملتی جلتی ایک روایت کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف فرما تھے، تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کر نماز شروع کر دی، مگر صحیح انداز میں اس نے صحیح طریقے سے نماز کو ادا نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس شخص سے کیا فرمایا کہ تو اپنی نماز کو دوبارہ پڑھ۔ اب یہ روایت میرے پاس موجود ہے کہ جب اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سے عرض کی کہ مجھے تعلیم دیجئے، میں کیا ہے نماز کو کیسے پڑھوں، تو اب نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا، فقال اذا قمت الى الصلاة فکبر ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو کھڑا ہو نماز کے لیے تو کیا کر، تکبیر کہے، پھر تو پڑھ جو آسانی ہو، ساتھ ملا لے قرآن مقدس کے۔ اب اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے واضح فرمایا آسان ہو تمہارے ساتھ قرآن مقدس میں سے وہ پڑھ لے۔ اگر سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہوتا تو سرکار واضح طور پہ کہتے کہ تکبیر کہے، اس کے بعد کیا کر، جو سورہ فاتحہ ہے اس کو پڑھنا ضروری ہے، اگر تو نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی، لیکن سرکار نے اس کو واضح کہا کہ جہاں سے مرضی کیا ہے قرآن مقدس پڑھ۔ اچھا، اسی کی مثال ایک اور روایت جس میں نبی پاک علیہ السلام نے نماز کی اصل حقیقت کو بیان کیا، اور یہ روایت جو ہے نا صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے اندر تھے، یہ بڑی ایک طویل روایت ہے، ان کو چھینک آئی تو کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا بڑا پریشان ہوا کہ نماز کا معاملہ تھا، اور میں نے جو ہے نا وہ کیسے چھینک ماری، اور اصحاب رسول علیہ السلام نے ان کی طرف بڑے عجیب نظروں کے ساتھ دیکھا۔ کہتے ہیں جب سرکار علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے مجھے اپنی طرف بلایا، تو معاویہ بن حکم نے وہاں پہ قسم اٹھائی، واللہ ما ضربنی ولا سبنی ولا نہرنی، اللہ کی قسم حضور نے مجھے نہیں مارا، حضور نے مجھے جھڑکا نہیں، حضور نے مجھے گالی تک نہ دی۔ سرکار کیا کہتے ہیں، ولیکن قال انا صلاتک، سرکار نے فرمایا کہ بے شک یہ تیری نماز ھذہ لا یصلح فیہا شیء من کلام الناس انما ہی التسبیح والتکبیر وتلاوۃ القرآن۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ تیری نماز ہے، اس میں کسی کی گفتگو یا کسی انداز میں اصلاح کرنا یہ درست نہیں، بلکہ نماز میں اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی تکبیر، اور اس میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ نبی پاک علیہ السلام کی طویل حدیث جو ہے، اس حدیث میں سورہ فاتحہ کی بجائے نماز کی حقیقت کو قراءت قرآن کے ساتھ تعبیر کیا گیا کہ یہ نماز کی حقیقت ہے۔ اگر نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہوتا اور اتنا ہی ضروری تھا، اور اگر اتنا ہی ضروری تھا تو نبی پاک علیہ السلام نماز کی حقیقت کو سورہ فاتحہ کے ساتھ تعبیر کرتے، سورہ فاتحہ کے ساتھ بتاتے۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا، نماز کی اصل کو، نماز کی حقیقت کو قرآن کی قرات کے ساتھ، قرآن پڑھنے کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا، اس کو تعبیر کیا ہے۔ اچھا، اب آئیے اس حدیث کی طرف کہ جس حدیث پر لوگ کیا کہتے ہیں، ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہے ہی واجب، یہ تو قرآن مقدس میں آ گیا، حدیث میں آ گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا۔ اب ہر بندہ پریشان ہے اس معاملے سے، کیا سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر شخص کے لیے کیا ہے، ضروری ہے؟ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو کیا اس کی نماز نہیں ہوگی؟ تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ لا صلاۃ، نماز نہیں ہوگی، لا نفی کا آیا ہے، اس میں ہیں دو احتمالات۔ ایک تو ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی، اس کو لا نفی کہا جاتا ہے۔ اس میں دو احتمالات تھے۔ دوسرا کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز جو ہے ہو تو جائے گی لیکن اس میں نقص رہ جائے گا، خامی کوتاہی کمی رہ جائے گی۔
اسی طرح دونوں احتمالات بالکل یقینی ہیں، اس میں کسی قسم کا شک نہیں، تردد نہیں کہ لا جو ہے وہ وجود کی نفی میں بھی آتا ہے اور کمال کی نفی میں بھی آتا ہے۔ مطلب جو کمال درجہ ہوتا ہے اس میں کمی رہ جاتی ہے، اور لا بعض معنی میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل وجود کی کیا کر دیتا ہے، نفی کر دیتا ہے۔ تو لا کا لفظ کبھی نفی وجود پر دلالت کرتا ہے اور کبھی نقص اور نفی کمال پر دلالت کرتا ہے۔ اچھا، جہاں پہ وجود کی نفی ہوتی ہے اس کی دلیل سنیے، جس طرح لا الہ الا اللہ، اب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ وجود کی نفی پر دلالت ہے۔ یا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں بھی لا جو ہے وہ وجود کی نفی پر دلالت کر رہا ہے۔ اچھا، لا نفی کمال، کمال جو درجہ ہوگا اس میں نفی کب ہوگی؟ اس معنی میں بھی لا آتا ہے کہ مطلب ہر جگہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پہ لفظ لا آ جائے وہاں پہ وجود کی نفی ہو جاتی ہے۔ مطلب لا صلاۃ آ گیا کہ نماز نہیں ہوگی، جو حدیث پاک تھی کہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کی نماز نہیں ہوگی اس کی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ تو اس کا یہ معنی تو نہیں ہے نا کہ اس کے نماز کے وجود کی کیا ہو جائے گی، نفی ہو جائے گی، بلکہ اس کا معنی کیا، لا صلاۃ بفاتحۃ الکتاب، کیا حدیث پاک تھی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز اس کی مطلب کامل و اکمل نہیں ہوگی جو نماز میں سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھے گا۔ کمال کی نفی میں لا کا استعمال بھی ہے، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ حنفی جو ہیں امام اعظم کے ماننے والے، انہوں نے صرف سورہ فاتحہ کو کے وجوب کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے لا کو جو ہے وہ نفی کمال پر محمول کر لیا۔ تو اس میں یہ حدیث پاک سنیے، مشکاۃ شریف کے اندر موجود ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خلاصۃ سرکار کہتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی صفت نہیں، مطلب جو شخص امانت کی پاسداری نہیں کر سکتا، جو شخص امانت کا حق صحیح انداز میں ادا نہیں کر سکتا، اس کے اندر ایمان نہیں۔ اور سرکار نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، حضور کہتے ہیں جس شخص نے وعدے کو پورا نہیں کیا اس کے اندر بھی کیا، ایمان نہیں۔ اب بظاہر دنیا میں آپ نگاہ دوڑائیں، آس پاس جو حضرات ہیں بسنے والے گناہ گار اشخاص ہم سمیت، کیا کتنے لوگ ہیں جو وعدے کی پاسداری کرتے ہیں؟ کیا ہر شخص وعدے کو پورا کرتا ہے؟ اور اگر بالمثال اگر کوئی شخص وعدے کو پورا نہیں کرتا، کسی نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا، وہ وعدے کو پورا نہیں کر رہا، اس نے وعدے کی پاسداری نہیں کی، اس نے وعدہ توڑ دیا، اب اس میں حکم کیا ہوگا؟ کیا اس کے پاس بالکل ایمان ختم ہو گیا؟ کیا اس کی نماز روزہ ساری رائے گا جائیں گی؟ کیا اب ہم اس کو کافر کہیں گے؟ کیونکہ حدیث میں تو آ گیا کہ جس نے وعدہ نہیں نبھایا اس کا ایمان ہی نہیں۔ تو یہ ہے کمال کی نفی پہ دلالت کرتا ہے، ایمان کا جو وجود ہے اس کی نفی پہ ہرگز دلالت نہیں کرے گا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر اللہ ماشاء اللہ، پھر تو دنیا میں نگاہ اٹھائیں تو بہت کثیر انداز میں لوگ ایسے ہیں جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتے، جو وعدہ کو توڑنے والے ہیں۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا کہ جو وعدے کو توڑنے والے ہیں اب ان کے پلے بالکل ایمان نہیں ہے، کیا وہ بے ایمان ہو چکے ہیں؟ یا وہ شخص جو امانت کے اندر خیانت کرتا ہے تو کیا ہم اس کے ایمان کی بالکل نفی کر دیں گے، ہم اس کو کافر سمجھنے لگ جائیں گے؟ حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ہے کمال جو انسان کو ثواب پہنچتا ہے امانت کی پاسداری کے اندر، اور اسی طرح دوسرا جو ہے وعدے کی پاسداری کے اندر جو کمال درجے کا ثواب پہنچے گا اس میں کمی ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں نفی کمال۔ کمال درجے کا جو ثواب ہے، کمال درجے کی جو اہمیت ہے، اس کے اندر کیا ہو جائے گی، کمی واقع ہو جائے گی، وجود کی نفی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے نہیں ہے نماز مسجد کے پڑوسی کی مگر مسجد میں۔ تو کیا اب جو شخص مسجد کے پڑوس میں نماز ادا کر رہا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی؟
ہو جائے گی، لیکن اس میں بھی یہ معنی ہوگا کہ اگر مسجد میں پڑھے گا تو ثواب کامل و اکمل ملے گا، گھر میں پڑھے گا تو ثواب میں کمی ہوگی۔ تو یہ کمال نفی ہے، اس کے اندر وجود نفی نہیں ہے۔ یہ معنی ہرگز نہیں لیا جائے گا کہ بالکل اس کی نماز ہی نہ ہوئی۔ اسی طرح ایک حدیث ہے مسلم کے اندر کہ نہیں ہے نماز کھانے کی موجودگی میں۔ اب کھانے کی موجودگی میں اگر کوئی نماز پڑھ لے تو کیا حکم لگایا جائے گا کہ نماز سرے سے ہی نہیں ہوئی؟ نماز ہو جائے گی، لیکن علماء کہتے ہیں فتاوی جات کے اندر، فقہ کے اندر یہ بات ہے کہ بہتر یہ کہ پہلے کھانے کو کھا لیا جائے تاکہ دل جو ہے اس کا نماز کے دوران کھانے کی طرف مائل نہ ہوتا رہے، اور اس کے بعد آسان انداز میں اپنی نماز کو سکون کے ساتھ ادا کر لیا جائے۔ اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس میں وجود کی نفی نہیں ہے بلکہ کمال کی نفی ہے۔ وہ جو حدیث ہے سرکار کہتے ہیں کہ اس شخص کی نماز نہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھے گا۔ اس کا معنی بھی یہی ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ مطلب کامل درجے کا جو ثواب سورہ فاتحہ کے ساتھ ہوگا وہ کامل درجے کا ثواب اس بندے کو نہیں ملے گا، لیکن نماز اس کی ہو جائے گی۔ نماز کے وجود میں نفی نہیں ہے کہ بالکل سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی۔ لا وجود کی نفی جو ہے نا، اس کو وجود کی نفی پہ محمول نہ کیا جائے، بلکہ لا جو ہے یہ نفی کمال پر بھی دلالت کرتا ہے۔ یہ چند روایات میں نے آپ کے سامنے اس لیے عرض کی۔ اچھا، آپ قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید سے ثابت کرتے ہیں کہ کیا جہاں پہ لفظ لا کا استعمال ہو وہاں پر فقط وجود کی ہی نفی ہوتی ہے یا یہ کمال کی نفی پر بھی دلالت کرتا ہے؟ تو قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید میں اللہ کریم جل جلالہ سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے پس قتال کرو۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ قرآن مقدس ہے، حدیث کا تو ہو سکتا ہے کوئی شخص انکار کر دے یا اس کی اسناد پہ کے لحاظ سے کوئی شخص کہہ دے کہ یہ حدیث ایسی ایسی ہے، لیکن جب قرآن مقدس پڑھا جائے گا، قرآن مجید، برہان رشید کی یہ آیات پڑھی جائیں گی تو اس میں تو وہ سارے جو ذہن کے اندر شکوک و شبہات وہ سارے کو سارے ختم ہو جائیں گے کہ لا کا تعلق جو ہے وہ کمال کی نفی پر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے قتال کرو کفر کے سرداروں سے، بے شک ان کی قسم ہی نہیں، مطلب ان سے لڑو، ان کی قسم ہی نہیں۔ کن سے؟ ائمۃ الکفر، کفر کے جو ائمہ ہیں، مطلب کفر کے جو امام ہیں، کفر کے جو سردار ہیں، جو کفر کے وڈیرے ہیں، ان کے ساتھ کیا کرو؟ قتال کرو، ان کے ساتھ لڑو، بے شک ان کی قسم ہی نہیں ہے۔ یہاں پر لا ایمان لہم، ان کی کوئی قسم ہی نہیں ہے، ان سے ان کی قسموں کا پختہ و کامل نہ ہونا مراد ہے، نہ کہ ان کی قسموں کا وجود میں نہ ہونا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ان کی جو قسمیاں وہ کامل و اکمل نہیں ہیں، اس سے یہ مطلب ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قتال کرو، لڑو ان سے جن کے کافروں کے سرداروں نے اگر کیا کیا قسمیں جو ہے نا ان کی نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے قسمیں ہی نہیں اٹھائیں۔ اب یہ بھی دلیل قرآن سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن نَاقَصُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر وہ توڑ دیں اپنی قسمیں وعدہ کرنے کے بعد۔ اب ظاہری بات ہے انہوں نے قسم پہلے اٹھائی، بعد میں کیا کیا؟ اس کو توڑا۔ اگر وجود میں ہی وہ قسم ہے ہی نہیں تو پھر توڑنے کا کیا مطلب؟ توڑی تو وہ چیز جاتی ہے نا جس کا وجود ہو، اب جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے اس کو کیسے توڑا جاتا ہے؟ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر وہ توڑ دیں اپنی قسمیں عہد کرنے کے بعد، مطلب انہوں نے قسمیں تو اٹھائیں لیکن انہوں نے اس قسم کو نہ نبھایا، قسم اٹھائی، وجود ثابت ہو گیا، اٹھانے کے بعد کیا کر دیا؟ انہوں نے اس کو توڑ دیا۔ یہاں پر بھی جو لا کا اطلاق ہے وہ وجود کی نفی پر نہیں آ رہا۔ اللہ فرماتا ہے الا تقاتلون قوما ناقضوا ایمانهم وهم باخراج الرسول، کیا نہیں لڑتے ایسے لوگوں سے جو توڑ دیں اپنی قسمیں اور فکر میں رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیں۔ اگر ان کی قسموں کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر قسم توڑنے کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ جس چیز کا وجود نہیں اس کو توڑنے کا کیا مطلب ہوگا؟ تو یہاں پر بھی یہ بات ثابت ہو گئی ہے، وجود تھا، قسمیں بھی تھیں،
لیکن کیا کیا انہوں نے قسموں کو توڑا. تو اللہ نے کس کے ساتھ تعبیر کیا کہ لا ایمان لہم, ان کی کوئی قسم نہیں ہے. تو مطلب یہ کمال نفی پر قرآن مقدس, قرآن مجید, قرآن رشید اور حدیث طیبات دلالت کرتی ہیں. اب آئیں اس حدیث کی طرف کہ نہیں ہے نماز اس کی جو نماز میں سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھے گا. یہ وجود کی نفی نہیں ہے کہ بالکل سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی. اس کا مطلب کیا بنے گا؟ نماز تو ہو جائے گی, وجود تو ثابت ہو جائے گا, لیکن جو اعلیٰ درجے کا ثواب ہوگا اس ثواب کے اندر کیا واقع ہوگی؟ کمی واقع ہو جائے گی. اچھا جی, اب اس میں کیا ہے کہ وہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت کہ جو ہم نے پیچھے عرض کی, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس میں جو لا استعمال ہوتا ہے وہ ذات صلاۃ اور وجود صلاۃ کی نفی کے لیے ہے یا کمال صلاۃ کی نفی کے لیے ہے. تو اب پھر ذہن میں یہ احتمال جائے گا کہ یہاں سے کیا مراد ہے کہ یہ وجود پر نفی کرتا ہے یا نماز کے کمال میں کیا کرے گا؟ نفی کرے گا. سنیے حدیث. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, ترمذی میں ہے, یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے کوئی نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ اس میں نہیں پڑھی, کوئی شخص ہے وہ نماز کو پڑھتا ہے اور اس نے کیا کیا؟ سورہ فاتحہ اس میں نہیں پڑھی, تو وہ تمام جو نماز ہوگی وہ ناقص ہے, ناقص ہے, ناقص ہے, نا تمام ہے. 3 مرتبہ فرمایا کہ وہ نماز کیا ہوگی؟ ناقص ہے, ناقص ہے, ناقص ہے, کہ جس نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا گیا. اچھا جی, اچھا اب اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص و نامکمل ہوتی ہے, نہ کہ سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی. نقص, خامی, کوتاہی تو مطلب اس میں ثابت ہے نا کہ نقص اس میں ہے, نامکمل ہے, مطلب چیز جو ہے نا وہ کامل درجے کی طرف پہنچ رہی ہے, وہ نامکمل ہے. مطلب کچھ اس کا وجود ہے لیکن اس کا جو حد درجہ کمال تھا اس میں کچھ خامی اور کمی واقع ہوئی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل اس کا جو وجود اور سرا اور بنیاد اس کی بیس ہی ختم کر دی جائے کہ بالکل نماز ہی نہیں ہوئی. تو یہ تو سراسر جہالت اس کو سمجھا جائے یا اس کو کسی اور لفظ کے ساتھ تعبیر کیا جائے کہ اتنا ظلم دین اسلام پر, اور ایسے اشخاص جو فقط لا کا معنی وجود کی نفی پر ہی کرتے ہیں, ان کو کم از کم قرآن و حدیث کا مطالعہ تو کرنا چاہیے نا کہ لا ہر دفعہ وجود کی نفی پہ دلالت نہیں کرتا, اس کا سرا اور اس کی بنیاد کو ختم ہی نہیں کرتا, بلکہ یہ کمال درجے کا جو ثواب ہوتا ہے اس کے اندر نفی میں یا اس میں جو نقص ہوتا ہے اس پر بھی یہ لا کا لفظ جو ہے وہ دلالت کرتا ہے. تو اس بار بھی یہ بات ثابت ہوگی کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص و نامکمل ہے. سنیے تیسری حدیث. سیدہ امی عائشہ پاک صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کیا کہتی ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ ہر وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا گیا ہو وہ ناقص ہے, مطلب اس کے اندر نقص ہے, اس کے اندر کوتاہی ہے, خامی ہے اس کے اندر. ہر وہ نماز جس کے اندر سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا گیا ہو. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو کمال درجے کا ثواب ہے اس میں کمی رہ جائے گی, نقص تو ہے, لیکن یہ کہنا کہ بالکل نماز ہی نہیں ہوگی تو یہ بات کیا ہے؟ بالکل غلط ہے. چوتھی روایت. حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ہر وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی وہ ناقص ہے, وہ ناقص ہے. اس میں بھی وہی مطلب, لیکن راوی جو ہے اس میں وہ بدلا ہوا ہے. اچھا, اسی میں صحیح ابن خزیمہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, جن کو شیخ الحدیث, حقیقی معنی میں جو شیخ الحدیث ہیں, سب سے زیادہ حدیث کو روایت کرنے والے, وہ کیا کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ نماز کافی نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی. نماز کا کافی نہ ہونا ایک بات ہے اور نماز ہی کا نہ ہونا یہ الگ بات ہے. تو یہاں پہ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز بالکل ہی ہوگی ہی نہیں.
اس کا وجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے وجود کو ختم نہ کیا، لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ نماز اس کی کافی نہیں ہوگی، مطلب اس کے اندر نقص رہ جائے گا۔ نماز کا کافی نہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے، اور نماز کا بالکل وجود ختم کرنا کہ نماز سر سے ہی نہیں ہوئی، یہ بالکل کیا ہے، الگ بات ہے۔ اچھا، اس میں مزید جو ہے ہم کچھ اور روایات کو بھی عرض کرتے ہیں تاکہ صحیح معنوں میں جو اس بات کی جو ہے وہ سمجھ آ سکے کہ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن فصاعدا، کہ اس کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ اور اس سے زائد نہیں پڑھا۔ اب لفظ فصاعدہ یہ مسلم کی روایت کے اندر باقاعدہ طور پر کیا ہے، موجود ہے، کہ مطلب اس کا کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض کیا جائے تو مسلم کی اس روایت سے سورہ فاتحہ کے علاوہ قرآن کی کوئی اور سورہ یا آیات پڑھنا بھی فرض کہنا ہوگا۔ اچھا، اس میں مسلم کی ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ نکلو، پس مدینہ میں پکارو کہ کوئی نماز نہیں مگر قرآن پاک پڑھنے سے، اگرچہ وہ سورہ فاتحہ ہو یا اس سے زائد ہو۔ اب یہ واضح انداز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دی، اور یہ باقاعدہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا وہ سرکار نے آواز لگانے کا حکم دیا کہ نکلو اور آواز لگاؤ کہ کوئی نماز نہیں مگر قرآن مقدس پڑھنے سے، اگرچہ وہ سورہ فاتحہ ہو یا کیا ہو اس سے زائد ہو۔ ایک اور ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں اور جو آسان ہو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ابو داؤد کے اندر ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھیں اور جو آسان ہو۔ طحاوی کے اندر کیا ہے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث بیان کرتے تھے کہ کوئی نماز نہیں مگر سورہ فاتحہ اور اس کے زائد کے پڑھنے سے۔ اب یہ ساری چیزیں واضح طور پہ موجود ہیں اور ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو بالکل اس بات پہ جو ہے نا وہ ٹل لگا لیتے ہیں۔ پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول سنیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اہل اسلام میں سے کسی شخص کو بھی نہیں سنا جو یہ کہتا ہو کہ جب امام بلند قرات کرے تو جس نے اس کے پیچھے قرات نہیں کی اس کی نماز کیا ہے، کافی نہیں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ہم نے اہل اسلام میں سے کسی سے یہ سنا ہی نہیں، امام قرات کر رہا ہو اور کوئی اقتداء کرنے والا کوئی شخص اگر اس کے پیچھے قرات نہ کرے تو یہ کہا گیا ہو کہ جس نے امام کے پیچھے قرات نہیں کی، جس نے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی اس کی نماز بالکل نہیں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اس بات کو نہیں سنا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات سمجھیے کہ اتفاقیہ طور پہ یہ بات تو موجود ہے نا کہ مسجد کے اندر جماعت اگر کھڑی ہو، سارے حضرات پیچھے اقتداء کرنے والے ہوں، نماز ادا کی جا رہی ہو، امام قرات کر رہا ہو، قریب ہو امام رکوع کے کہ ایک شخص جو ہے وہ مسجد کے اندر داخل ہو جائے اور جلدی سے چل کر وہ جماعت کے اندر وہ جا کر پہنچے، اور اس بات کے کہ مطلب امام اس ٹائم رکوع میں چلا گیا ہو اور وہ جو شخص آنے والا ہے وہ آتے ہی اس نے تکبیر کے لیے کیا کیے، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، 1 سیکنڈ کا 2 سیکنڈ کا اس نے قیام کیا، ہاتھ باندھے یا نہ باندھے، پھر فوراً وہ کیا ہوا، رکوع کے اندر چلا گیا۔ اتفاقیہ طور پر تمام کے نزدیک اب وہ بندہ رکعت کے اندر شامل ہو جائے گا، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ نہ اس نے سورہ فاتحہ کو سنا، نہ 7 قرات کو سنا، نہ اس نے سورہ فاتحہ پڑھی، نہ کوئی شے پڑھی قرآن مقدس میں، لیکن اس کی کیا ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ سب یہی کہیں گے کہ جناب اس نے رکوع کو حاصل کر لیا، اب اس کی رکعت کیا ہوگی، اس کی نماز جو ہے وہ تو ہو جائے گی۔ اب کوئی شخص وہاں پہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے، اس نے نماز کا فرض چھوڑ دیا؟
اور جو شخص نماز کا فرض کا تارک ہو، فرض چھوڑ دے، اس کی نماز تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ یا قرات کا پڑھنا فرض ہے، اس نے قرات نہیں کی تو اس کی نماز نہیں ہے۔ ایک شخص نے قرات کو بالکل ترک کر دیا، وہ قرات کے وقت تو گلی میں چل کے آ رہا تھا، لیکن کیا ہو جائے گا؟ اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو اس پر کیا ہے؟ اجماع ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب وہ اشخاص جو کہتے ہیں کہ نہیں قرات سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہے ہی فرض، اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ اب اس کے متعلق تمہارا کیا حکم ہوگا؟ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید کی آیت کے ماتحت امام رازی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرض نماز میں قرات کی، اور آپ کے جو پیچھے آپ کے اصحاب نے بھی کیا کیا؟ بلند آواز سے قرات کی، جس سے نبی پاک علیہ السلام حضور علیہ السلام کی قرات میں گڑبڑی پیدا ہوئی۔ پس یہ آیت نازل ہوئی، مطلب سرکار نماز پڑھا رہے تھے تو پیچھے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کو پڑھا۔ امام رازی کہتے ہیں اللہ کریم جل جلالہ نے پھر اس آیت کا نزول فرمایا، کون سا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن مقدس پڑھا جائے غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کی اصل بنیاد وہی تھی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سرکار نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے اصحاب نے قرآن پڑھا، تو تب اللہ کریم جل جلالہ نے اس آیت کا نزول فرمایا۔ مطلب اصحاب کو حکم دیا رب ذوالجلال جل جلالہ نے کہ امام کے پیچھے خاموشی کے ساتھ اس کی قرات کو سننا ہے، امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا بلکہ توجہ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ان کی قرات کو سننا ہے، امام کی قرات کو سننا ہے۔ دوسری روایت، انصار میں سے ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز میں قرات کی۔ اب جس طرح لوگ کہتے ہیں امام کے پیچھے قرات کرنا چاہیے، تو یہ آیت اتری وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یہ قرآن مقدس میں جو ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو پھر اس آیت کا وہاں پہ نزول ہوا۔ یہ جو ہے نا روح المعانی کے اندر اس کو ذکر کیا گیا، مطلب علماء مفسرین نے بھی اس بات کو ذکر کیا گیا۔ اس آیت کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ بولے کیوں ایسا کہتے ہو کہ اس آیت کا تعلق معاذ اللہ کیا ہے؟ مشرکین کے ساتھ۔ اگر مشرکین کے ساتھ ہوتا پھر یہ لعلکم ترحمون، یہ رام ان کے لیے کیسے ثابت ہوتا؟ تو رحمت کا تعلق تو مسلمانوں کے ساتھ ہی ہے نا، تو پھر اس سے کیا مراد ہوں گے؟ ہم ایمان والے ہی مراد ہوں گے۔ امام احمد بن حنبل اللہ جل جلالہ کی آپ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام احمد بن حنبل نے اجماع نقل کیا ہے کہ یہ نماز کے بارے نازل ہوئی ہے۔ اب یہ جو آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اجماع ہے اس پر۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، خطبے کے ساتھ نہیں ہے، کسی اور چیز کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، نماز کے ہی ساتھ ہے۔ اب مزید اس پر خلف الامام پر جو اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اقوال، ان کی بھی اقوال آئیں گے، تبع تابعین کی بھی ہیں، اس پر اجماع بھی ہے۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ جو بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے اس میں اقتداء کرنے والے جو اشخاص ہیں، حضرات ہیں، ان کا پڑھنا، پھر جو آہستہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان کے پیچھے مطلب جو حضرات کھڑے ہوں گے سنیں گے، اس میں بھی احادیث جو ہیں یہ وارد ہوئی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سکھایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کیا کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے کیا دی؟ ہمیں تعلیم دی کہ جب تم لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو اور تم میں کوئی امامت کرے، یہ سرکار نے فرمایا، پس جب امام قرات کرے تو تم لوگ خاموش رہو۔ اللہ اکبر۔ امام کی قرات جو ہے وہ مقتدیوں کی قرات ہے، مطلب جب امام قرات کرے گا تو کیا ہونا ہے؟ خاموش رہنا ہے، امام کی قرات کے پیچھے قرات نہیں کریں۔ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ ہم کو سکھایا۔ دوسرا میں کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام اس لیے بنایا گیا ہے، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام تو بنایا ہی اسی واسطے گیا ہے کہ تاکہ تم کیا کرو؟ اس کی اقتداء کرو۔ یہ روایت بھی موجود ہے۔ اب یہ پوری جو روایت ہے وہ اس انداز کے ساتھ باقاعدہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ جو امام بنانے کا مقصد ہے وہ کس کے لیے ہے
کہ اس کی اقتداء کی جائے، اور اس کی اقتداء میں کیا ہے، یہ ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں، یہ نسائی شریف کے اندر موجود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم بہ، نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا، امام تو محض اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا، جب امام کیا کہے تکبیر کہے تم بھی کیا کرو تکبیر کہو۔ واذا قرأ فانصتوا، جب کیا کرے امام قرات کرے تو تم کیا رہو خاموش رہو۔ اب یہ واضح طور پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، جب امام قرات کرے گا تم نے خاموش رہنا ہے، جب امام نے تکبیر کہنا تم نے تکبیر کہنا ہے۔ تو مطلب امام کے بنانے کی جو بنیاد ہے، بیس، وہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنی ہے، اس کی اقتداء کرنی ہے، اور اس کی قرات پر ہم نے خاموشی کو اختیار کرنا ہے۔ نسائی شریف کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ پس لوگ رک گئے قرات سے اس نماز میں جس میں نبی پاک علیہ السلام بلند قرات کرتے، اور حضور علیہ السلام سے یہ بات سننے کے بعد سرکار جن نمازوں کے اندر بلند آواز کے ساتھ کیا کرتے، قرات کرتے تھے، جو اصحاب پیچھے پڑھنے والے تھے قرات کو، قرآن مقدس کی آیت کا بھی اگرچہ نزول ہوا، نبی پاک علیہ السلام نے خود بھی ارشاد فرمایا، اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگ رک گئے اس بات سے، پیچھے نبی پاک علیہ السلام کی اقتداء میں کوئی بھی شخص قرات کرنے والا نہیں تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب امام قرات کرے گا تو ہم نے پیچھے خاموش رہنا ہے، اس کو سننا ہے، خود سے پڑھنا نہیں ہے۔ ایک اور روایت کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی۔ ایتھی رولا مطلب یہ کہ اگر عشاء، فجر اور مغرب میں تو مطلب یہ بات نکالی جائے کہ امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے، اور جو پیچھے رہنے والے، پیچھے کھڑے ہونے والے اشخاص ہیں، اقتداء کرنے والے حضرات ہیں، وہ اگر خاموش رہیں اس بات پر یقین کرتے ہوئے کہ امام پاک بلند آواز سے کیا کر رہے ہیں، قرات کریں، امام کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے تو لہٰذا ہم خاموشی کریں گے۔ لیکن ایسی وہ نمازیں جس میں امام بلند آواز سے قرات نہیں کرتا، مطلب جس طرح ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، اس میں امام آہستہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، ساتھ سورہ بھی ملائے گا۔ اب جو پیچھے رہنے والے اشخاص کھڑے ہیں، مقتدی حضرات ہیں، قرات کرنے جو مقتدی کھڑے ہیں، اب ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو سنیے حدیث، نبی پاک علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھائی، سرکار نے آہستہ قرات کی، پس ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اس نے کیا کیا، سبح اسم ربک الاعلی، یہ جو الفاظ ہیں اس نے ان کو پڑھا۔ سلام جب سرکار نے پھیرا نا، تو سلام پھیرنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کس نے پڑھا تھا؟ یہ سرکار نے پوچھا کس نے پڑھا تھا؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ میں نے۔ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اس چیز کو پڑھا، مطلب میں نے اس قرات کو پڑھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے بھی گمان کیا کہ تم میں کوئی اس کو مجھ سے چھین رہا ہے، مطلب قرات کو مجھ سے چھین رہا ہے، اس میں گڑبڑ کر رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا، خلل جو ہے نا نہیں ڈالنا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا کہ اسے منع کر دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کیا کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کے پیچھے قرات کرتے تھے، پڑھتے تھے، قرآن مقدس پڑھتے تھے۔ پس نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگوں نے مجھ پر قرات گڑبڑ کر دی ہے، اللہ اکبر، خلط ملط کر دی ہے، خلل ڈال دیا ہے۔ اور جابر، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے لیے امام ہو، پس امام کی قرات اسی کی قرات ہے، مطلب جو امام قرات کرے گا وہ اقتداء کرنے والے حضرات ہوں گے، ان کی قرات ہوگی۔ امام کی موجودگی میں کسی بندے کا یہ حق نہیں بنتا کہ امام کی اقتداء میں کھڑے ہو کر، چاہے ظہر کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو، پیچھے قرات کرے، ہرگز ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اثار صحابہ میں کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو بیان کی، قرآن مقدس بھی بیان کیا گیا۔ اب حضور نبی پاک علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں، جنہوں نے سرکار کی سنگت کو اختیار کیا، حضور کی صحبت کو اختیار کیا، جنہوں نے ڈائریکٹ سرکار سے فیض کو حاصل کیا،
پھر اصحاب رسول سے تبع تابعین جو ہیں انہوں نے جو اصحاب رسول سے فیض کو حاصل کیا وہ کیا کہتے ہیں اس ٹاپک پہ، اس موضوع پہ، قرات خلف الامام کے موضوع پہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی عطا بن یسار سے مروی ہے، انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام کے ساتھ قرات کے متعلق سوال کیا۔ زید بن ثابت صحابی رسول ہیں، ان سے سوال کیا گیا امام کے ساتھ قرات کرنے کے متعلق، تو زید بن ثابت نے جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ کہ امام کے ساتھ کسی چیز میں قرات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آپ نے کیا فرمایا کہ امام کے ساتھ کسی چیز کی قرات کی اجازت نہیں، جب امام ہے تو ٹھیک ہے قرات آپ کی ہوگی۔ یہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا گیا، سرکار سے یہ پوچھا گیا کہ کیا ہر نماز میں قرات ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ہر نماز میں کیا ہے، قرات ہے۔ تو انصار میں سے ایک آدمی نے کہا یہ تو واجب ہو گئی، تو پس آپ نے میری طرف التفات فرمایا۔ سرکار نے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سرکار میری طرف موڑے یا میری طرف نظر کرم فرمائی، اور میں آپ سے بہت قریب بیٹھا تھا۔ ابو دردہ کہتے ہیں میں سرکار کے بہت قریب بیٹھا ہوا تھا، پس فرمایا امام جب کسی قوم کی امامت کرے، یہ سرکار نے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ جب امام کسی قوم کی کیا کرے گا، امامت کرے، سرکار کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب کی طرف سے کافی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام جب کیا کرے گا، کسی قوم کی کیا کرے گا، امامت کرے گا، تو میں سمجھتا ہوں وہ سب کی طرف سے کیا ہے، کافی ہے۔ مطلب امام کی جو قرات ہوگی وہ مقتدی کی ہی قرات ہوگی۔ دوسرے جو صحابی ہیں بڑے عظیم المرتبہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے کافی حدیث بھی جو ہے نا، یہ کافی حدیث کو روایت کرنے والے بھی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، ابو نعیم وہب نے کیا کیا سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو گویا اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، مگر یہ کہ امام کے پیچھے ہو۔ مطلب کیا کہ امام کے پیچھے اس بات کی ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ بندہ امام کے پیچھے کھڑا ہو اور پھر کیا کرے، اپنی الگ سرے سے کیا کرے، قرات کرے، تو یہ ایسا ہرگز معاملہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، بہت عظیم المرتبت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام پانے والے، اور پھر ان کے بیٹے، ان سے سنیے کہ یہ قرات خلف الامام کے متعلق کیا جو ہے نا موقف رکھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا جاتا کہ کیا امام کے پیچھے قرات کی جائے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب ارشاد فرماتے کہ جب تم میں سے کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کے لیے امام کی قرات کافی ہے، جو امام نے قرات کر دی وہ پیچھے والوں کے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ اور جب تنہا پڑھے تو قرات کرے، جب تنہا پڑھے گا تو ٹھیک ہے پڑھ لے، لیکن جب امام کے ساتھ ہوگا تو ہرگز اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اچھا، نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ اتنے بڑے عظیم الشان صحابی رسول عمر فاروق اعظم عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جب یہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو قرات نہیں کرتے تھے، بلکہ جو امام قرات کرتا تھا وہ اس کو اپنے لیے اور کافی سمجھتے تھے، باقی حضرات کے لیے بھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے قرات خلف الامام کے متعلق سوال کیا گیا، تو انہوں نے بھی یہ بات عرض کی، بتایا، فرمایا کہ تمہارے لیے کیا امام کی قرات ہی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی عظیم الشان صحابی رسول ہیں، سے قرات خلف الامام کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے کیا فرمایا، خاموش رہا کرو۔ کیا فرمایا کہ خاموش رہا کرو، کیونکہ نماز میں مشغولیت ہوتی ہے اور تمہارے لیے وہی جو ہے نا امام کافی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا نہیں، خود عملی طور پہ لوگوں کو بتایا کہ میں بھی قرات مطلب نہیں کرتا، تم نے بھی نہیں کرنی۔
نہ ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی نمازوں کے اندر قرات کرتے تھے جو بلند آواز میں پڑھی جاتی ہیں، اور نہ ہی ایسی نمازوں میں قرات کیا کرتے تھے جو آہستہ، مطلب زور میں بھی نہیں کرتے تھے اور عشاء اور فجر و مغرب میں بھی نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی، یہ تفسیر ابن کثیر اور ابن جریر کی سند سے مروی ہے۔ اچھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی تو کچھ لوگوں کو سنا امام کے ساتھ قرات کرتے ہیں، فرمایا کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم دین کو سمجھ سکو، فہم کو حاصل کرو؟ آپ فرماتے ہیں کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اس کو سمجھو؟ اور فرماتے ہیں کہ جب قرآن مقدس پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو۔ اللہ اکبر۔ جب قرآن پڑھا جائے، یہ کنہوں نے کہا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنا کہ کچھ لوگ امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں، فرمایا کہ ابھی وقت نہیں ہے کہ تم اس بات کو سمجھ سکو کہ جب امام قرات کرے تو کیا کرنا ہے، توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کو سننا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نے بتایا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں یہ بات پسند کرتا ہوں۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص امام کے پیچھے قرات کرے میں اس کے منہ میں کیا کروں؟ انگارہ دے دوں۔ اللہ اکبر۔ اتنی بڑی بات۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کہتے ہیں کہ ہمارے والد گرامی کہتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جو شخص امام کے پیچھے قرات کرے میں اس کے منہ میں کیا کر دوں؟ انگارہ دے دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں جو شخص امام کے پیچھے قرات کرے، جو شخص امام کے پیچھے کیا کرے گا؟ قرات کرے گا، آپ فرماتے ہیں اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ مولا علی پاک نے اتنی سختی کی، فرمایا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ امام کو اتنا معمولی سمجھتے ہیں کہ امام کی قرات کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھ رہے، تو پھر امام جب قرات کر رہا ہے تو پیچھے قرات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولا علی نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، نہ امام کے پیچھے کیا کرے گا؟ اپنی قرات کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جو شخص امام کے پیچھے قرات کرتا ہے، فرماتے میرا جی چاہتا ہے کہ اس کے منہ میں کیا ہو؟ پتھر ہو، پتھر اس کے منہ میں آ جائے، روڑا اس کے منہ میں پڑ جائے۔ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتا کہ وہ امام کے پیچھے کھڑا ہے؟ وہ کیوں اپنے منہ کو حرکت دے کہ کیا کرتا ہے؟ قرات کو کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کیا اس کے منہ کے اندر کیا ہو؟ پتھر ہو۔ ابو حمزہ سے مروی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا میں قرات کروں جب کہ امام میرے سامنے ہو؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا نہیں۔ اسی طرح 70 بدری صحابہ کرام علیہم رضوان کو پایا، سب کے سب مقتدی کو قرات خلف الامام سے منع کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بدری صحابہ 70 ایسے ہیں جو سب کے سب کیا کیا کرتے؟ منع کیا کرتے تھے ایسے اشخاص کو، ایسے لوگوں کو جو کیا کیا کرتے تھے؟ امام کے پیچھے قرات کیا کرتے تھے۔ سوال ہرگز یہ پیدا نہیں ہوتا کہ امام کے پیچھے کیا کی جائے؟ قرات کی جائے، اور اس سے کسی قسم کا جو ہے نا وہ جواز ہرگز ثابت نہیں ہوتا، چاہے جتنی ہی کوشش کیوں نہ ہی اس پر لگا دی جائے۔ اس کے علاوہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول تو یہ تھا نا کہ آپ نے کہا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، تو طحاوی میں ذکر کیا گیا کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے تلاوت کرے وہ دین فطرت پر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ دین فطرت پر نہیں ہے۔ اور طحاوی میں حضرت جابر سے کیا روایت کی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی تلاوت ہی کیا ہوگی؟ اس کی تلاوت ہوگی۔ یہ وہ ساری باس تھی، وہ ساری چیزیں تھیں جس کو ہم نے انتہائی ہی اختصار کے ساتھ جو ہے اس کو بیان کیا ہے، اور انتہائی جو ہے مختصر کر کے یہ بات ہم نے کوشش کی ثابت کرنے کے لحاظ سے کہ جب امام قرات کرے گا، امام کی جو قرات ہوگی وہ کیا ہوگی؟ مقتدی کی ہی قرات ہوگی۔ امام چاہے زور کے اندر کیا کرے قرات کرے، یا کس کے اندر کرے، عشاء کے اندر کرے یا مغرب کے اندر کرے، تو اس میں یہ ہرگز بات ضروری نہیں ہے کہ جہاں پہ بلند کرے گا تو پیچھے رہنے والے کیا ہوں گے؟ خاموش رہیں گے، اور جہاں پہ کیا ہوگا؟ آہستہ پڑھے گا تو پیچھے رہنے والے کیا کریں گے؟ پڑھیں گے۔ تو یہ تمام صورتوں میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا جو تعلق ہے وہ
وجوب کے ساتھ ہے، اس کا تعین کر کے اس کو فرض پر محمول کرنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا خلاصہ جو ہے سبق کا کہ لا جو ہے یہ وجود پر دلالت ہرگز نہیں کرتا۔ ہر جگہ پہ جو لا کا استعمال ہے وہ کمال درجہ جو ہوتا ہے اس میں کمی پر بھی دلالت کرتا ہے، کمال میں نفی کرتا ہے، اور جو بہت ڈھیروں ثواب ہوتا ہے اس کے اندر کمی کرتا ہے۔ کامل کے اندر جو ہے یہ کیا کرتا ہے، نقص کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ میرا یہ درس بیان کرنا آپ جو لوگ سنیں گے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیجیے گا، اس کو سنیے گا، اور انشاءاللہ پھر اس پر مزید کچھ باتیں ہوئیں تو ہم انشاءاللہ اس کو پھر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم۔